بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدی شیخی عبد الرحیم و فاروق و مسیح اللہ امام وقت خیش، دہ مرا اشرف علی از بحر جاہ شیغنی، بحر امداد بنور حضرت عبد الرحیم، عبد باری عبد ہادی عزد الدین مکی ولی، ہم محمدی و محب اللہ شاہ بو سعید، ہم نظام الدین جلال و عبد قدوس احمدی، ہم محمد عارف و ہم عبد حق شیخ جلال، شمس الدین ترک علاء الدین فرید جودنی، قطب الدین و ہم معین الدین و عثمان و شریف، ہم بمودود و ابو یوسف محمد احمدی، بو اسحاق و ہم بممشاد و حبیرہ نامور، ہم حذیفہ ابن ادھم ہم فضیل مرشدی، عبد واحد ہم حسن بصری علی فخردی، سید الکونین فخر العالمی بشرا نبی، پاک کن قلب مراد و از خیال غیر خیش، بحر ذات خود شفایم دہز امراض دلی، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ہفتے میں مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا کہ علم یقینی ہو جانے کے بعد عمل نہ کرنے کا سوال ہی نہیں۔ علم یقینی ہو جانے کے بعد عمل نہ کرنے کا سوال ہی نہیں۔ کسی چیز کا علم یقینی، منفعتی دفع مضرتی، یعنی اس کے نفع کا یقینی علم ہونے کے بعد عمل کے چھوڑنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح بعلم مضرت یقینی، یعنی اس کے نقصان کا یقینی علم کے بعد اس عمل کے کرنے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس عمل میں نقصان ہے، اس عمل میں نفع ہے اور اس کا یقین ہے، تو پھر کرنے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ دیکھو، دھار دار آلے کے انگلی پر چلانے سے یقین کٹنے کا ہے، حالانکہ یہ احتمال بھی ہے کہ نہ کٹے، لیکن کٹنے کا ایسا یقین ہے کہ نہ کٹنے کا احتمال ذہن میں نہیں آتا کہ نہیں بھی کٹ سکتا، اس لیے اس دھاردار آلے کو انگلی پر نہیں چلاتا۔ ہاں اندھائی ہو تو دوسری بات ہے۔ اسی طرح جس قدر مناہی شریعت میں ممنوع چیزیں ہیں، منع کی ہوئی شریعت میں چیزیں ہیں، چاہے بڑے ہوں یا چھوٹے، وہ مضرتی نقصان دہ ہیں، چاہے زیادہ مضرت ہو یا کم، تھوڑا نقصان ہو یا زیادہ ہو، سب سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ چھوٹا نقصان بار بار ہو کر بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ پھر ان مناہی کے اس قصدن بار بار جانے کا کیا سوال ہے؟ عجیب مسلمان ہے بھائی، معلوم ہے کہ یہ چیز نقصان کی ہے، چھوٹی ہے یا بڑی ہے، ایک دفعہ نقصان ہو گیا، پھر دوبارہ سے اسی میں پھر وہ نقصان، اسی نقصان کی چیز کو کرتے 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 نقصان سارا ہی سر پہ آ جاتا ہے۔ کمال ہو گئے، اسی نقصان کی طرف وہ چل رہا ہے، نفع کا یقین ہے اور پھر اس طرف کو نہیں چلتا، تو کہاں یقین ہے؟ کیسا یقین ہے؟ جتنے مسلمان داڑھی منڈاتے ہیں، ان سے پوچھو گناہ سمجھتے ہو؟ ہاں سمجھتے ہیں۔ پھر داڑھی کیوں منڈاتے ہو؟ معلوم ہوا نقصان کو بھی مانتا ہے۔ یہ کیسا ماننا ہوا کہ پھر کرتا ہے؟ جیسے میں بتایا، چاقو کو انگلی پہ کوئی نہیں چلاتا، کیونکہ یقین ہے کاٹ دے گا، اور یہ بھی احتمال ہے کہ نہ بھی کاٹے، لیکن یہ نہ کاٹنے کا خیال بھی نہیں آتا اور فوراً بچتا ہے، کود جاتا ہے اس سے۔ تو نفع اور نقصان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، نفع اور نقصان، نفع اور ضرر کا مالک اور خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ نفع کون پیدا کرتا ہے؟ خالق۔ خالق کسے کہیں؟ پیدا کرنے والے کو۔ نفع کون پیدا کرتا ہے؟ نقصان کون پیدا کرتا ہے؟ تو یہ شخص جب بار بار دل میں اپنے اختیار سے اس کا ارادہ لاتا ہے تو خود نقصان چاہتا ہے۔ سمجھ لینا بات کو، کیا کہا؟
جو آدمی بار بار دل میں اپنے اختیار سے اپنے ارادے سے خود نقصان کی جگہ بیٹھتا ہے، سمجھے نہیں، خود نقصان کی جگہ آوارہ گردی میں ہو یا چور ڈکیتوں کے پاس ہو یا جوا سٹے والوں کے پاس ہو، شراب پینے والوں کے پاس ہو، اپنے اختیار سے اپنے ارادے سے اور اس عمل کو کام میں لاتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ نقصان چاہتا ہے، یہ ذلیل ہونا چاہتا ہے، یہ برباد ہونا چاہتا ہے، یہ بدنام ہونا چاہتا ہے۔ اس لیے حق تعالی شانہ من حیث الخالق، خالق ہونے کے حیثیت سے اس کا نام زار بھی ہے، ضرر پیدا فرما دیتا ہے۔ کیا عجیب بات کہی ہے، اللہ اللہ، سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے دے۔ اپنے اختیار سے ارادہ کر کے تو آئے ہوں آپ حضرات، یہاں ارادہ نہ کرتے اور ہمت نہ کرتے یہاں کیسے آتے؟ تو یہاں ارادہ اور ہمت کو غلط استعمال کر رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا یہ یوں چاہتا ہے، اے اللہ میں تو ذلیل ہی ہونا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تو بدنام ہی ہونا چاہتا ہوں، میں تو بیکارہ ہی ہونا چاہتا ہوں، میں تو بیمار ہی ہونا چاہتا ہوں۔ تو یہ مضرت خود چاہتا ہے، اس لیے حق تعالی شانہ من حیث الخالق، کیوں کہ ذلیل کرنا بیمار ڈالنا اس کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو من حیث الخالق، اللہ تعالیٰ اس کا نام زار بھی ہے، نقصان پیدا کرنے والا، تو پھر نقصان پیدا فرما دیتا ہے۔ جاؤ بھائی پھنسو، وہ گئے جیل میں اور وہ گیا وہاں تھانے میں اور وہ گیا چوروں کے ہاتھ میں، نقصان پیدا کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ ذرا دھیان سے بولو، کس نے کیا؟ کیوں کیا؟ اس نے چاہا، اس نے چاہا، گویا کہ تو نے بزبان حال یوں کہا کہ میں ضرر چاہتا ہوں، نقصان چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ضرر نقصان پیدا فرما دی۔ ایک لڑکی ہے کنواری، وہ اپنی حفاظت پردے کی کرتی ہے، اہتمام کرتی ہے، نامحرموں کو دیکھنے اور دکھانے سے بچتی ہے۔ ایک نوجوان لڑکا ہے، نامحرموں کو تکنے سے بچتا ہے، ایسی جگہ جا جا کر جہاں میٹھی میٹھی باتیں جھوٹی ہوتی ہوں وہاں پھٹکتا ہے۔ تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ یوں کہہ رہا ہے، یہ یوں کہہ رہی ہے، اے اللہ میں عزت کی زندگی نہیں چاہتی۔ اے اللہ، یہ نوجوان کیا کہہ رہا ہے؟ میں عزت کی زندگی نہیں چاہتی۔ تو چونکہ خالق اللہ ہے تو اس کے اس ارادے کی وجہ سے، اس اختیار کرنے کی وجہ سے اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نقصان پیدا فرما دیتا ہے۔ تو حق تعالیٰ نے نقصان پیدا فرما دیا، اور معمور بہا اپنے اپنے درجے پر سب کے سب نافع بلا مضرت ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شریعت کو بیان کیا ہے حضرت نے، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ جتنے اللہ نے حکم دیے ہیں وہ سارے کے سارے اپنے اپنے درجے پر، نفل ہوں، مستحب ہوں، سنت ہوں، مباح ہوں، سب کے اندر نفع ہی نفع ہے، نقصان کچھ بھی نہیں۔ بتاؤ بھائی مسواک کرنے میں کیا نقصان ہے؟ ہم نے دیکھا حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے دانت ایک نہیں منہ میں، اور اتنا موٹا مسواک کا، یوں پکڑ کے مٹھی میں یوں چلا رہے ہیں جیب تک اور مسوڑوں تک، کیونکہ میرے آقا کی سنت ہے، میرے آقا کی سنت ہے۔ تو بتاؤ کیا نقصان ہے؟ 70 فائدے لکھے ہیں نقصان اس کے مسواک کے۔ ایک فائدہ یہ ہے، جو ہمیشہ مسواک کو محبت کے ساتھ کرے گا انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس کو فرما رہے ہیں اپنے اپنے درجے پر سب کے سب نافع بلا مضرت ہے، نفع دینے والے ہیں، کوئی نقصان نہیں۔ پھر ان کا چھوڑنا کیسا؟ ہماری سمجھ میں بات یہ نہیں آتی، اسی کا بیان چل رہا ہے کہ آج کل اصلاح میں دیر کیوں ہو رہی ہے؟ حافظ ہو گئے، عالم ہو گئے، تہجد گزار ہو گئے، مگر اصلاح آج تک نہیں ہو سکی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پنج گانہ نماز اپنے اپنے وقت پر نہایت اہمیت کے ساتھ حکم ہے،
ان کے ادا کا کس قدر اہتمام ہونا چاہیے۔ ایک بات اور یاد آ گئی، پہلے بھی سنا چکا ہوں، پھر سنا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بکا، اللہم انی اعوذ بکا من عمل یخزینی پوری دعا تو ذہن میں نہیں آ رہی ہے، مطلب سمجھ لیجیے اس کا یہ ہے، اللہ میں برے ساتھی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور برے عمل سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور بری گھڑی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ومن ساعۃ السوء ومن عمل السوء ومن صاحب السوء، یہ فرمایا۔ اللہ کے نبی نے یہ 3 دعا مانگی، اے اللہ میں برے ساتھی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، برے عمل سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور بری گھڑی سے۔ جب دوست غلط ملے گا، جب دوست غلط ملے گا، اٹھنا بیٹھنا غلط جگہ رکھے گا، تو عمل اچھا ہوگا برا ہوگا؟ جو تاش والوں کے پاس بیٹھتا ہے، جا کے دیکھتا رہتا ہے، ایک دن وہ بھی تاش اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ جو سٹے بازوں کے پاس بیٹھنے لگتا ہے، ایک دن وہ بھی نمبر لگا دے۔ تو یوں فرمایا، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں صاحب سوء سے، برے ساتھی سے۔ تو برا دوست، تو یوں دیکھ لو تمہارا دوستی کس کس سے ہے۔ جو تمہاری دوستی ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، اچھے لوگوں سے ہے یا برے لوگوں سے ہے؟ اگر پیارے اچھے لوگوں سے نہیں ہے، برے لوگوں سے ہے، تو سمجھ لے پہلا قدم اٹھ چکا ہے تیرا بربادی کی طرف۔ دوسرا کام کیا ہے؟ وَمِنْ عَمَلِ السُّوءِ، اے اللہ برے عمل سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، برے عمل سے، کیونکہ جب برا بیٹھک ہوگی تو برا عمل بھی۔ ایک چور کو پولیس لے جا رہی تھی پکڑ کے، اس کا چور کا اس کا دوست آنا تھا، وہ دوست ادھر سے آ رہا تھا، اس نے دیکھ کر پولیس کو دیکھ کر پکڑ کے لے جا رہے ہیں، کہنے پہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ دوست تھا نا وہ، تو ان کے سامنے کہہ رہا کیا تھا؟ تو وہ دوست کیا کہہ رہا ہے؟ اب پوچھے کیا تھا، جب تو ساتھ لگ رہا تھا، اب تو بٹوانے میں بانٹنے میں تو ساتھ تھا، تو اب پوچھے کیا ہوا؟ پولیس نے اسے پکڑ لی، کیونکہ اس کا اٹھنا بیٹھنا اس سے تھا، بے تکلفی تھی، دوستی تو ہوتی نہیں اصلی، یہ تو نقلی دوستی ہوتی، دھوکے بازی کی دوستی، اسے پولیس لے کے پکڑ کے خام خواہ۔ صرف اتنا تھا کہ اس سے تو اس کا تعلق تھا، اٹھنا بیٹھنا تھا، چور نہیں تھا۔ تو دیکھا برے ساتھی کی نحوست، تو برا عمل سے تو جب برے ساتھی ہوں گے تو برا عمل، اور جب برا عمل ہوگا تو بری گھڑی آئے گی، اچھی گھڑی آئے گی؟ بولو۔ چراغ میں تیل نہ ڈالنا، بلف نہ لگانا گھر میں، تو اندھیرا رہے گا روشنی ہوگی، یہ سب جانتے ہو۔ تو جانتے بوجھتے پھر تقریر سننے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر کسی کی نصیحت کرنے کی کیا ضرورت ہے جب خود جانتے ہو؟ تو فرماتے ہیں وَمِنْ عَمَلِ السُّوءِ وَمِنْ سَاعَةِ السُّوءِ، اے اللہ بری گھڑی سے تیری پناہ چاہتا، نہ تو بری جگہ بیٹھتا، نہ برا عمل کرتا، نہ یہ بری گھڑی۔ اپنا موبائل کسی کو دے دینا، ذرا رکھ لیو، کسی نے کہا ذرا موبائل دے دیا، لے کے پر کو چلا گیا، ادھر کوئی بات کر رہا ہے، تو یہ اچھی بات ہے بری بات ہے؟ اس نے جا کے تھانے میں دے دیا، تھانے دار کو گالی دے دی، اس نمبر پہ پولیس دھاں دھاں کر کے تمہارے چھاتی پہ چڑھے گی، اس کی چڑھے گی، تم کہتے رہی ہو موبائل تم میرے سے اس نے لیا تھا، اسے بھی پکڑ لیں گے، تمہیں بھی پکڑ لیں گے، ہو سکتا ہے اسے چھوڑ دے، تمہیں پکڑے رکھیں۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ ایک آدمی جب پھانسی پہ چڑھنے کا نمبر آیا اس کا، تو اس سے پوچھا تیری آخری تمنا ہے؟ چور سے ہاں تمنا ہے، کہا میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں، اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں، باپ کا تو انتقال ہو گیا تھا، اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں، آخری تمنا۔ چلو ماں سے ملوایا گیا، بلایا اسے، ماں کو، اس کے ساتھ ملاقات کی تنہائی، اس نے کہا اپنی ماں سے، ماں میرا آخری ٹائم ہے، اپنی جیب نکال دے، میں تیری جیب کو چوسنا چاہتا ہوں، میں تو میری ماں ہے۔ اس نے جیب نکالی روتے روتے،
اس نے جیب سے کاٹ دی، اس جیب کو دانتوں سے کاٹ دیا۔ ہائے رے یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، ایسے کیا بدتمیزی کی، جیسے ماں کے ساتھ جیب کاٹ لی تو پھانسی آنی۔ اس نے کہا جیب میں نے اس لیے کاٹی ہے، اس کی جیب کی وجہ سے میں یہاں پھانسی پہ چڑھا ہوں۔ جب میں چوری کر کر کے حرام مال لا کے دیا کرتا تھا، یہ مجھے شاباشی دیا کرتی تھی، اور یہ کہتے بیٹا آج کا دن خالی گیا، کچھ لایا ہی نہیں۔ اگر یہ پہلے دن میرے منہ پہ تھپڑ مارتی تو آج یہ نوبت۔ صحیح کہا غلط کہا؟ اس نے ماں کی جیب صحیح کاٹی غلط کاٹی؟ بولو، صحیح کاٹی؟ تم بھی سوچ لیجو کہ تمہارا بیٹا تمہاری جیب نہ کاٹے اور ہاتھ نہ کاٹے۔ ہائے تو بری گھڑی آئی برے عمل سے، اور برا عمل ہوا برے ساتھی کی وجہ سے۔ تو اپنا بیٹھنا اٹھنا ہی غلط جگہ نہیں ہونا چاہیے نوجوانوں کا، ورنہ دل دماغ خراب ہو جائے گا، پریشان ہو جاؤ گے۔ بعض آ کے باپ شکایت کرتے ہیں، ماں شکایت کرتے ہیں، جی ہمارا لڑکا ہماری لڑکی سیدھے منہ بات نہیں کرتی، لڑتی ہے۔ میں سمجھ جاتا ہوں اس کا تعلق کہیں غلط جگہ ہو گیا ہے، یہ بھی تو دل پریشان ہے، اس کا دل دھڑک 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 کر رہا ہے، گھر میں جی نہیں لگ رہا ہے اس کا۔ اور جی کس کا لگا؟ جس کا لگے گا جو گھر والا ہو، وہ گھر والا کہاں، وہ تو باہر والا ہو گیا۔ تو اپنے بچوں کا اٹھنا بیٹھنا سمجھاؤ، ساتھ میں لے کے آنا چاہیے تھا۔ نوجوانوں کے سننے کی بات نہیں ہے کیا یہ؟ بولو، یہ لوگ کتنے جوان بیٹھے ہیں۔ تو بری گھڑی اس نے خود اللہ سے مانگی یا اللہ نے بھیجی؟ بولو، خود مانگی نا، اللہ تعالیٰ کی ذمہ تو نہیں کچھ۔ یہ رکھا ہے یہاں کاغذ، ہم نے کہا جو اسے حفاظت کرے گا اس کو انعام ملے گا، اور جو اس کو برباد کر دے گا، پھاڑ دے گا، جلا دے گا، اس کو 1,00,000 روپے جرمانے دینے پڑیں گے۔ ایک نے اٹھا کے جلا دیا تو انعام ملے گا اسے؟ بولو بھائی، انعام ملے گا؟ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا نافع اور ضار، اللہ کی ذات ہے، نفع نقصان اللہ تعالیٰ وہی پیدا کرتا ہے۔ تمہارے ذمہ تو جو کچھ ہے، بہت سے لوگ یوں کہتے ہیں پتہ نہیں کون سا گناہ ہو رہا، اسے چھوڑ، پتہ نہیں کون سا گناہ ہو رہا، گناہوں سے توبہ کر اور حساب لے اپنا، کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہوا ہے؟ اجی ہم نے تو اپنے باپ کی یوں کری، ایسے کری، ہم تو اپنے باپ کے سامنے یوں بھی آنکھیں دیکھ کریں تھے، حقہ پیئیں تھے، الگ جا کے پیویں تھے، ان کے سامنے چلم بھر کے رکھ دیا، الگ جا کے پیویں تھے، ہمیں تو اپنے باپ کے سامنے بیڑی تک نہیں پی، اور آج ہماری اولاد ہمارا یوں۔ ٹھیک ہے، وہ تو ایک عمل تھا تمہارا، اور آگے چیزوں کا حساب لو۔ روزی کیسی کھلائی تھی اولاد کو؟ بتاؤ، روزی کیسے کما کے لا کے کھلائی تھی؟ اولاد کو پالنا فرض ہے، تم تو حرام روزی سے پالنا فرض ہے، حلال سے جب نہیں تھا کیوں نہیں سکھایا؟ بیٹا چٹنی سے کھا لو، حرام کے تو ملتی ہے، حلال نہیں ملتی، ہمیں حلال کھانے کا اللہ کا حکم ہے، حرام کا نہیں۔ ہم یہ چٹنی روٹی کھا لیں گے، اللہ خوش ہوگا، اور اس کے بدلے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اجر دے گا۔ اور اگر آج نہیں ملی ہے تو بیٹے آج گھر میں فاقہ ہے، کسی سے ذکر نہ کرنا۔ گھر میں تعلیم ہوتی ہے۔ ہائے ایک بزرگ نے اپنے بچوں کو یہ سزا رکھا تھا گھر میں کہ وہ جب گھر میں فاقہ ہوتا تھا ان کے تو یوں کہتے تھے بچوں کو، آج تو بھائی شیخ جی آ رہے ہیں۔ فاقے کا نام شیخ جی رکھ رکھا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا، اگر میں ایک وقت کا فاقہ کسی کو دے دوں، میری شکایت کسی سے نہ کرے، تو سال بھر کی روزی حلال بغیر مشقت کے عطا فرماؤں گا۔ کتنا بڑا انعام ہے ایک وقت کے فاقے پر، سال بھر کی روزی۔ پڑھ لو وظیفے، لے لو تعویذ۔ اور یہ وظیفہ کہ اگر فاقہ آ گیا، اس نے فاقہ توڑ سکتا تھا، لیکن ایک وقت کا فاقہ بھی برداشت نہیں کرا، 3 دن تو کیا کرے گا؟ 3 دن کے فاقوں کے بعد مانگنا دوسرے سے جائز ہے، جان کا بچانا فرض ہے۔ اگر بھوک میں موت کی حالت پیدا ہو جائے تو پھر سور کا گوشت ملا کہیں سے کھانے کو
تو وہی کھانا اس کو ضروری ہے۔ مردار پڑا ہوا تھا، اسی کو اٹھا کے کھانا، پکا کے کھانا اس کے لیے حلال ہے۔ کیوں؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اضطراری کیفیت میں اجازت دے رہے ہیں۔ تو جب وہ اجازت دے رہے ہیں تو کتنے واقعات سنے ہوں گے آپ نے، ذرا سا گوشت دے دیا، ہماری بیوی مانگ رہی، جانی ہے گوشت، خدا کے بندے، پڑوسی ہو، بھن رہا ہے، خوشبو آ رہی ہے، تمہارے لیے نہیں ہے۔ اگر جب وہ جانے لگا سفر میں حج کو تو وہ آ کے معافی مانگنے لگی، کہنے لگی ہمارے گھر میں کئی وقت سے فاقہ تھا، مری ہوئی مرغی پڑی تھی کوڑی پہ، میں چادر میں لا کے چھپا کے اس کو پکا کے بچوں کا فاقہ کھول رہی تھی، ہمارے لیے تو حلال تھا، تمہارے لیے حلال نہیں تھا۔ کیسی عورتیں تھیں، ہائے ہائے ہائے۔ اب تو تعویذ دے دو، اچھا کھانا ہے، زیور موجود ہے، گھر میں بھرا ہوا ہے، تعویذ دے دو جو کاروبار چلے بچوں کا، بس کیسے چلے یہ کچھ مطلب نہیں، نوٹ آنے چاہیے۔ تو حلال کا کمانا فرض ہے، ایک لقمہ حلال کا کمانا 100 رکعت نماز نفل سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ ہائے ہائے، تو کیا کہہ رہا تھا میں، بری گھڑی آئی برے عمل سے، اور برا عمل کب ہوا؟ بولو نوجوانوں، برے دوستی سے، برے ساتھی سے۔ تو بری جگہ سے بچنا فرض ہو گیا نہیں ہو گیا، تاکہ بری گھڑی نہ آوے۔ ایک آدمی نیک کام کر رہا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، جی کوئی لڑکی ہے اور بہو ہے، ساس ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتی ہیں، کسی نامحرم کو دیکھتی نہیں، دکھاتی نہیں، پردے کا اہتمام کرتی ہیں، حلال روزی کماتی ہیں، حلال کھاتی ہیں، جی سب کچھ کرتی ہیں۔ بولو اللہ کے نزدیک ولی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے دوست ہیں کہ نہیں؟ کہ بھائی دوست ہیں نہیں؟ فرعون کی بیوی آسیہ تو تھا اس کا نام، فرعون کی بیوی آسیہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ دیکھو تم، جنت کی عورتوں کی سردار، فرعون جو خدا اپنے وہ کہلواتا تھا، اس کی بیوی ولی اللہ۔ کتنی عورتوں کے قصے ہم نے ایسے سنے ہیں کہ شوہر سٹا لگا کے پیسے لایا ہے، جی کچھ کہہ نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، گھر کو بگاڑنا نہیں ہے، ماں باپ کے گھر میں، اپنے گھر میں جا کر کے بدنام نہیں کرنا ہے، میرا شوہر تو ایسا نکما ہے، سٹے کے لاوے ہے، آج تو شکایت، ذرا سی باتوں کو شکایت کر کے طلاق مانگتی ہیں، منہ پھٹ طلاق مانگتی ہیں۔ طلاق سے تو طلاق کے نام سے بھی پرانے لوگ گھبرایا کرتے تھے، جب طلاق کا دینا نمبر آتا تھا بڑے بوڑھے اٹھ کے چل جاتے ہیں ہمارے سامنے یہ لفظ نہ ہوئے، اور آج خود منہ دھڑکے کے ساتھ طلاق طلاق طلاق، اور خود مانگ رہی ہیں لڑکیاں، عورتیں مانگ رہی ہیں طلاق۔ تو کیا کرتی تھی وہ جو لایا ہے مچھلی مرغا پکا کے دے دیا، اور اپنا آپ نہیں کھایا اس میں سے، اور بچوں کو زبردستی اگر اس نے بچوں کو ساتھ بٹھا لیا ہے تو چپ رہتی تھی، اللہ سے دعا کرتی تھی اللہ اس حرام کے لقمے سے بچائیے میرے بچوں کو، اس کے حرام کے اثر سے بچائیے۔ اپنا آپ چٹنی کر کے کھا لی، کچھ اور پکا کے کھا لیا، لیکن وہ شوہر کا لایا ہوا جوئے سٹے کا پیسہ اس عورت نے، بیوی نے نہیں کھایا، کھایا بھی نہیں، گھر میں توڑ بھی نہیں ہونے دیا۔ دیکھ کمال کی بات۔ تو بولو ایسی عورت کے جنتی ہونے میں کچھ شک ہے؟ اللہ ہماری عورتوں کو بھی ایسی توفیق عطا فرمائے۔